السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالی نے ان کو علم، حکمت، صبر، تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں زلیخا خود بھی نہایت حسین اور جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عزیزی پریشانی اور یوسف علیہ السلام بے پرواہ کا ذکر کیا۔ دائی نے نہایت حیرت سے کہا تمام شہر تجھ کو ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی تھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف علیہ السلام کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، عزیز مصر میرے سرپرست اور محسن ہیں، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنی اور صاف طور پر اپنے عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور ہیرے جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے، خدا تیرے گناہ معاف کر دے۔ یہ بحث مباحث چلتا رہا۔ زلیخا نے تو یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کے لیے خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا بے نقاب پیچھے پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے کھینچی۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر گئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کا کیا سزا ہے جو تیرے گھر برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے انسان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں بے گناہ ہوں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے ہیں۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا، ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہوا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا وہ درگزر سے کام لے، انہیں پسند نہ آئے کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا کو بھی کہا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، لاکھ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ سچ یہی ہے، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو تانے دینے لگی اور کہنے لگی، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام ہے کہ اس کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکمان کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے اپنی بہنوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے بلوایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی
تو حیران ہو گئیں اور ششرد رہ گئیں۔ ان کے منہ سے نکلا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے بھلا۔ زلیخا نے کہا یہ ہے اس کی محبت جس کی تم مجھے طعنے دیا کرتی ہو۔ زلیخا نے کہا ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یہ اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھر کو واپس ہو گئیں مگر 2 عورتیں جو بڑی ضرب زبان کی تھیں رکی رہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ یوسف کو راہ پر لا کے رہیں گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پاک باز شہباز ہیں جو ہوا و ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ ایک نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔ تیری بھلائی اس میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اگر تو زلیخا کی آرزو پوری نہ کرے گا اور اپنی ہٹ پر قائم رہے گا تو جلد ہی تجھے قید خانے میں ڈلوایا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئی۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداون جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ وہ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس گئیں اور کہا یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ یہ عیش و آرام اور شاز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا اس عبرانی غلام نے مجھے تمام ملک میں رسوا کیا ہے، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جان لیں میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے، اور قصور اگر ہے تو غلام کا۔ عزیز مصر نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے کو اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل کے قید خانے میں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ اب فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے ذکر کے بارے میں ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے اس چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو لے کر آتے